الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوقوں کے روزی کا ذمہ لیا ہے اور ہر ایک کو اس کے مقدر کے مطابق روزی پہنچا رہا ہے، اس کو روزی مل رہی ہے۔ جس وقت میں جس جگہ پہ جو اس کے تقدیر میں لکھی ہے روزی، وہ اس کو مل رہی ہے اور مل کر رہے گی۔ مگر ایک چیز کا اختیار ہمارے اندر اللہ نے دیا ہے کہ ہم کیسی روزی تلاش کریں، کس انداز سے تلاش کریں، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ آج دنیا میں بے دینی، دنیا میں بد اخلاقی، معاشرے میں بے دینی، معاشرے میں بد اخلاقی جو ایک عام بات ہو چکی ہے، میرے بھائیوں، اس کی واحد وجہ ایک یہ بھی ہے کہ حلال رزق کی کمی ہے ہمارے اندر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روزی کا حاصل کرنا، روزی کا طلب کرنا، پیسہ کمانا، یہ دین سے ہٹ کے ہے۔ نہیں، یہ بھی ایک دین ہے، دین کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال رزق کا تلاش کرنا دینی فریضہ کے بعد یہ بھی ایک فریضہ ہے۔ جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے علاوہ اچھی روزی تلاش کرنا، حلال روزی تلاش کرنا، یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے۔ لیکن آج ہم نے اس کو دین سے الگ کر دیا ہے اور ایک کمپٹیشن چلا ہوا ہے، ایک دوڑ دھوپ چل رہی ہے، جو جس سے جتنا آگے حاصل کر لے، جتنا پیسہ کما لے، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ رزق کہاں سے آ رہی ہے، ہماری محنت کیسی ہے، حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ رب العزت نے جو طریقہ بتایا ہے، اللہ رب العزت نے جو اصول بتلایا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے رزق طلب کرنے کا طریقہ بتایا ہے، ہم اس طریقے سے ہٹ کے تو نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا ہے، پیسے کے پیچھے نہیں جانا ہے، اور اس کی بہت بڑی اہمیت ہے حلال روزی کی۔ بزرگوں نے کہا ہے، بڑوں نے کہا ہے ایک بات کہ حلال کمائی سے، حلال روزی سے شکل نہیں بدل سکتی ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ حرام کمائی سے، حرام روزی سے، حرام طریقے سے مال حاصل کرنے سے شکل نہیں بدل سکتی ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ نسل ضرور بگڑ جائے گی، نسل بدل جائے گی۔ عبادت میں اگر حلال رزق نہیں ہے، حلال کپڑا نہیں ہے، حلال کھانا نہیں ہے،
ہماری ساری عبادت بیکار ہے۔ قرآن مقدس میں ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا۔ عمل سے پہلے کھانے کا ذکر کیا تو حلال روزی کا ذکر کیا۔ اگر حلال روزی نہیں ہے، حرام کمائی سے ہے، تو اس کے بعد کا سارا عمل بیکار، نہ نماز، نہ روزہ، نہ تلاوت، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے حلال روزی اور حرام کا کئی طریقہ ہے۔ ہم نے تو صرف چوری کو، ہم نے تو صرف سود کو، ہم نے تو صرف جوئے کو حرام کہا ہے۔ حرام کا بہت سارا طریقہ ہے۔ ایک دفعہ ہم نے عرض کیا تھا، قرض لینے کا رواج ہے، ضرورت مند لیتے ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے ضرورت مند کو دینا چاہیے، نہیں صدقہ، نہیں خیرات، نہیں مالی امداد، تو قرض دینا چاہیے، اچھی چیز ہے۔ مگر قرض لینے والا اگر ادائیگی کی نیت رکھے ہوا ہے، چاہے زمانہ لمبا لگ جائے، وقت زیادہ لگ جائے، تو یہ قرض ہے۔ لیکن قرض لینے والا اگر اس کو یہ سوچ لے کہ اب دینا نہیں ہے، مقصد حاصل ہو گیا، ہم نے اس سے پیسہ لے لیا، اب دے گا کون، نہیں دینا ہے، تو یہ چوری کے حکم میں ہے۔ ایسے ہی دکاندار ڈنڈی مار رہا ہے، یہ بھی غلط۔ مثال کے طور پر کسی گاہک نے کھوٹا سکہ، ردی، جعلی روپیہ دکاندار کو دیا، دکاندار غفلت میں دیکھ نہیں پایا، سودا دے دیا، گاہک چلا گیا۔ اب یہ دکاندار اگر دوسرے گاہک کو یہ پیسہ واپس کرتا ہے، ایک تو اس نے گناہ کیا کہ دکاندار کے ساتھ دھوکہ کیا، اب اگر دکاندار بھی کسی گاہک کو لوٹا رہا ہے تو یہ بھی کمائی ناجائز ہے، حرام ہے۔ تجارت کرنے والا قسم کھا رہا ہے جبکہ اس کو بچ رہا ہے، لیکن قسم کھا رہا ہے کہ قسم خدا کی اتنا کم میں بیچنے میں مجھے نقصان ہوگا، میرا گھاٹا ہوگا، جھوٹ بھی بولا، دھوکہ بھی دیا، حرام بھی کمایا، تو یہ سارے حرام ہیں۔ اور اسی لیے ہماری عبادت میں، ہماری دعاؤں میں، ہمارے نیک اعمال میں وہ جان پیدا نہیں ہو رہی ہے کہ ہماری کمائی، ہماری روزی مشکوک بن گئی ہے۔ ایسے ہی اللہ عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نماز کو، صدقہ کو قبول نہیں کرتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرجل یطیل السفر، ایک آدمی ہے لمبا سفر کرتا ہے، پیسے کے لیے، روزی کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے سفر کر رہا ہے، اشعث و اغبر، گرد آلود کپڑا ہے، بکھرا ہوا بال ہے، میلا کچیلا ہے، مگر وَمَطْعَمَهُ حرام وَمَشْرَبَهُ حرام وَمَلْبَسَهُ حرام وَغَذَا بِالْحرام، کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام۔ اب اگر وہ اللہ سے مانگتا ہے، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، یا رب یا رب یا رب رٹ لگا رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کا کھانا حرام، جس کا لباس حرام، جس کا پینا حرام، جس کے بدن میں جو غذا پہنچی ہے وہ حرام، وہ پورے دن ہاتھ اٹھا کے مانگ رہا ہے یا رب یا ربی، اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، ایسے میں اس کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ اس لیے اپنے عمل کو اگر قابل قبول بنانا ہے، اللہ کے دربار میں اس کا اجر لینا ہے، تو اس سے پہلے جو قرآن مقدس میں کہا کُلُوا مِن طیبات وَاعْمَلُوا صالحا، پہلے حلال کھاؤ پھر اچھا عمل کرو،
تو اس عمل پہ نتیجہ اچھا مرتب ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پہ بدلہ اچھا دے گا۔ علم، بزرگی، تقوی، ایمان ایسے نہیں آ جاتا۔ ایک واقعہ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہے، ان کے محلے میں کسی شخص کی بکری چوری ہو گئی، گم ہو گئی۔ ہر جگہ پرانے زمانے سے آج تک قصاب جانور کو ذبح کرتے ہیں، دکان میں گوشت بیچتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسلک حنفی کے امام ہے، امام اعظم، تمام اماموں میں ان کا رتبہ بڑا ہے، بزرگی کا کیا کہنا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے بزرگ نہیں بنے، ایسے فقہ کے امام نہیں بنے، ایسے ہی اللہ والے نہیں بنے۔ اتنا احتیاط کیا ہے کھانے میں، اتنا احتیاط کیا حرام حلال کے پہچاننے میں، کہ جب ان کے محلے میں بکری گم ہو گئی، گوشت بکتا ہے، لوگ خریدتے ہیں، کھاتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قصاب کی دکان پہ گئے اور اس سے پوچھا کہ درمیانی، نہ کم نہ زیادہ، ایک بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ قصاب تجربے کار ہوتے ہیں۔ اس قصاب نے کہا کہ تقریباً 7 سال۔ اب غور کیجئے، سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بکری کے گم ہونے کے بعد سے 7 سال تک بکری یا خصی کا گوشت نہیں کھایا، صرف اس بنا پر کہ ممکن ہے کہ آج وہی بکری کا گوشت بک رہا ہو، ممکن ہے آج وہی بکری ذبح کی گئی ہو، ممکن ہے کہ دکاندار کے پاس اسی بکری کا گوشت ہو۔ 7 سال تک میرے بزرگوں، سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گوشت نہیں کھایا، اتنا مشکوک اور حرام سے بچے ہیں۔ آج تو میرا بیٹا کہیں سے ٹھگ کے لے آیا، میرا شوہر کہیں سے چوری کر کے لے آیا، جوئے میں جیت لیا، کسی کا پیسہ لے کے فرار ہو گیا، کسی کا بے ایمان ہو گیا، کوئی فکر نہیں، بس ہم سمجھتے مال ہے، آ رہا ہے، آنے دیا جائے۔ لیکن میرے بھائی، ہم ایمان والے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے، رمضان میں روزہ لوگ رکھتے ہیں، رکھنا چاہیے، صدقہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، کرنا چاہیے، مگر اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہماری روزی حلال ہے یا حرام ہے، ہماری کمائی حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر ہم نے اس کو غور نہیں کیا تو ہم یہ پیسے جو جمع کر رہے ہیں، ہم اپنے پیٹ میں آگ کے انگارہ ڈال رہے ہیں، یہ جہنم میں جلنے کا سبب بن رہا ہے۔ عجیب عجیب قسم ہے، آپ اس کو چوری بھی نہیں کہہ سکتے، اس کو حرام بھی نہیں کہہ سکتے۔ جانور لوگ چراتے ہیں، اگر جانور رسی توڑ کے بھاگ گیا، کسی کا کھیت چر گیا، فصل نقصان کر لیا، جانور کے مالک کہا سنی کر کے معافی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن جو جانور کا مالک رسی پکڑے ہوا، اس جانور کے ساتھ اگر کسی کا فصل نقصان کر دیا، کسی کا کھیت چرا دیا، جانور کو کھلا دیا، اور وہ موجود ہے، مثال کے طور پر بھینس ہے یا گائے ہے، اس سے دودھ نکلا، اس دودھ کو بیچا، میرے بھائی اس سے جو پیسہ حاصل ہوا، یہ ان آیتوں کے مطابق وہ پیسہ حرام ہوگا، اس لیے کہ اس نے چوری سے اس جانور کی پرورش کی ہے۔ ایسے ہی ہم اپنے بچوں میں دیکھ لیں، آج یہ بچے بد تہذیب، آج یہ بچے چور، شرابی، جوئے باز بن رہے ہیں، صرف اس بنا پر کہ وہ بزرگوں نے کہا ہے کہ حرام کمائی سے شکل تو نہیں بگڑتی ہے مگر نسل بگڑ جاتی ہے۔ اس لیے ہم اللہ کے بندے، اللہ پر ایمان ہے تو حلال کمائی اختیار کریں، حلال روزی اختیار کریں، اللہ سے مانگیں۔ حرام کمائیں گے، چوری ڈکیتی بے ایمانی کچھ بھی کریں گے، مگر ہم کو اتنا ہی ملے گا جتنا ہمارے مقدر میں لکھا ہے، اس سے زیادہ مل نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ ہم حلال اختیار کریں، حلال کمائی، حلال پیسہ، حلال روزی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے بعد اہم فریضہ یہ بھی ہے کہ انسان حلال کمائی اختیار کرے، حلال روزی حاصل کرے، تب جا کر نحوست اتنی بڑی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ایک تاریخ سے نماز پڑھنا شروع کیا، تلاوت شروع کیا، رمضان پکڑا گیا، روزہ رکھا، اس میں زکوٰۃ بھی ادا کیا، 40واں دن 40 دن 41واں دن وہ شخص حرام کا لقمہ کھا لیا، حرام روزی نگل گیا۔ اس ایک لقمے حرام کی نحوست اتنی ہے کہ پچھلے 40 دن کی عبادت کو بیکار کر دیا، اور جو عبادت کر بھی رہے ہیں، حرام کھا بھی رہے ہیں، روزہ رکھ بھی رہے ہیں، حرام سے افطار کر رہے ہیں، نماز پڑھ بھی رہے ہیں، حرام کپڑا پہنے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری ساری محنت، سارے نیک اعمال کو برباد کر کے رکھ دے گی یہ حرام چیز۔ اس لیے حرام سے بچا جائے، حلال اختیار کیا جائے، تاکہ میرا بھی نیک عمل قبول ہو، میرے نسل میں اللہ نیک اولاد عطا کرے، میرے بچوں کو اللہ نیک بنا دے، اس کے حالات، اس کی تہذیب، اس کا اخلاق بگڑنے سے بچ جائے۔ اس لیے حلال اختیار کیا جائے، حلال روزی طلب کی جائے۔ اللہ دیتا ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے، ورنہ پورے دن یا رب کہتے رہ جائیں گے۔ اللہ کی نبی نے فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس حال میں کہ کھانا پینا، لباس، غذا سب حرام، اور یا رب ایسے میں کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ اس لیے حرام سے بچا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 7 سال تک شک کے بنا پر خصی یا بکری کا، جانور کا گوشت نہیں کھایا، اتنا احتیاط کیا ہے۔ ہم تو جان بوجھ کے بھی کھا لیتے ہیں۔ توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، حرام سے بچیے، حلال روزی کھائیے۔ حلال میں اللہ نے برکت رکھا ہے، حرام میں نحوست رکھا ہے، بے برکتی رکھا ہے۔ دنیا میں بھی پریشان رہتے ہیں اور آخرت میں بھی پریشانی ہوگی۔ اس لیے حلال کمائیے، حلال کھائیے، حلال کمانے کی طلب پیدا کیجئے، تو انشاءاللہ اس میں اللہ برکت دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال کمائی، حلال روزی، حلال طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔